نسبت دوسرے ماہ اور رمضان میں، اور رمضان کی عمرے کو یہاں تک کہا گیا ہے کہ وہ حج کے برابر ہے، اس کا تھوڑا سا بتا دیں کہ یہ دونوں ماہ میں یہ جو ہے نا رمضان کا عمرہ، یہ تو آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھ حج کے برابر، بہت اللہ کے رسول کے ساتھ جو حج نصیب ہوا تھا لوگوں کو اس کے برابر کہا کہ جو اس مہینہ میں کرتا ہے وہ میرے ساتھ حج کے برابر ہے۔ رجب کے بارے میں کوئی الگ سے بات تو نہیں آئی، مگر یہ پتہ چلتا ہے کہ چونکہ رجب کا مہینہ حرام مہینوں میں سے، اور یہ اسی لیے لوگوں نے رکھا تھا، عرب کے لوگوں نے، کہ 3 مہینے مجھ سے لی حج کے لیے تھے آنے جانے کے لیے، رجب عمرے کے لیے رکھا تھا کہ امن سے عمرہ کر لے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ پہلے کال کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ابن عمر اور دوسرے نا السلام علیکم کرتے وعلیکم السلام۔ فتاوی آن لائن جی فتاوی آن لائن مولانا موجود ہیں؟ جی مولانا بیٹھے ہیں، بولیں آپ۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ شادی بیاہ کے موقع پر جو رسومات ہیں جی اس کی کیا حقیقت ہے اسلام؟ شادی بیاہ کے موقع پہ یہ جو تیل مہندی وغیرہ یہ رسومات ہوتی ہیں ان کی ہم پوچھتے ہیں کیا اہمیت ہے قرآن اور سنت کی روشنی میں؟ قرآن و سنت کی روشنی میں ان کی بھائی ایسی حقیقت یہی ہے کہ یہ ہندوانہ رسمیں ہیں، ہندوؤں سے لوگ جو مسلمان ہوئے تھے وہ اپنے ساتھ یہ ساری لامتے لے آئے، وہی سارے کام چل رہے ہیں، اور اب تو یہ رسمیں بھی رہی بے حیائی اور فحاشی پھیلانے کا ذریعہ بن گئی ہیں۔ ہر قسم کی بدماشی ہوتی ہے، ان موقعوں پر لڑکے لڑکیاں مل جل کر جو طوفان بدتمیزی برپا کرتے ہیں وہ سامنے ہی سب کے، تو یہ کوئی نہیں دین میں، اسلام میں اس قسم کی کوئی شے نہیں، سادہ سی بات ہے کہ لڑکے اور لڑکی کو بٹھاؤ، ان کا حجاب قبول کراؤ، اللہ اللہ، ایک بالکل مختصر سی تقریر۔ حیرانی کی بات ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے جلیل قدر صحابی ہیں، اشرا مبشرہ میں سے ہیں، رسول اللہ کے ننھیال میں سے ہیں، انہوں نے شادی کر لی، نبی علیہ السلام تک کو نہیں بتایا۔ آپ نے دیکھا زعفران کا داغ تو پوچھا کہ زردی نظر آ رہی ہے، عبد الرحمن یہ کیا بات ہے، اور بٹنا یہ لگا ہوا خوشبو، تو انہوں نے کہا حضور میں نے تو شادی کر لی۔ تو آپ نے فرمایا اچھا پھر ولیمہ تو کھلاؤ نا، تم امیر آدمی ہو، بے شک ایک ہی بکری ہو۔ تو ایسی سادگی سے نکاح ہوتا تھا، اب مصیبت بن گئی ہے، زنا آسان ہو گیا اور نکاح جو ہے نا بہت دشوار اور مشکل ہو گیا۔ یہ بھائی کوئی اور سوال پوچھیں گے آپ؟ کوئی نہیں دین میں۔ جزاک اللہ خیر۔ مولانا ایک تحریری سوال ہمارے پاس موصول ہے، قرآن مجید میں بار بار یہ تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، کیا دوزخ کا عذاب اس کی صفت رحیم اور رحمان کی مخالفت نہیں ہے؟ پہلے سوال کال لیں گے جی کال لیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا صاحب تشریف فرمائیں۔ ذرا آواز اونچی بولیں، ذرا آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ مولانا صاحب تشریف فرمائیں۔ جی جی مولانا صاحب یہ سوال پوچھنا تھا کہ ہمارے رشتہ داروں نے سر ہم سے کچھ قرض لے لیا ہے، وہ دیتے نہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم واپس، اور دوسروں کے سامنے ہماری مخالفت کرتے ہیں اور ہمارے سامنے کچھ نہیں کرتے۔ مولانا صاحب کہیں کہ ہمیں ایسا عمل بتائیں جس کی وجہ سے اللہ پاک ہماری مدد کرتے۔ آپ ایسے کریں کہ اسی نمبر پہ آپ جمعرات والے دن صبح 9:30 بجے سے شام 4 بجے تک فون کریں، مولانا آپ کو اس کا کوئی روحانی حل بتا دیں گے۔ چلے ٹھیک ہے۔ السلام جی جی مولانا قرآن مجید کے بارے میں قرآن مجید میں جو کہتے ہیں کہ بار بار اللہ کی صفت رحمت کا ذکر ہے کہ وہ بہت وسیع ہے، ہر شے سے بڑھ کر ہے، رحمان اور رحیم ارحم الراحمین ہے، تو پھر دوزخ کا عذاب اس کے ساتھ سیٹ نہیں ہوتا کہ وہ ایسا رحمان اور رحیم دوزخ کا عذاب کیسے دے گا، اس کو ترس نہیں آئے گا۔ اب ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ رحمان اور رحیم ہونے کا اگر یہی مطلب ہے کہ کسی کو وہ تکلیف نہ دے، تو دنیا میں جو اتنے لوگ بیمار ہیں اور بیماریاں بھی ایسی کہ ان کی چیخ و پکار سن کر ہر آدمی دعائی دیتا کہ توبہ توبہ، تو ایسے تو پہلے سوال لیں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ۔ سر مسئلہ یہ پوچھنا تھا کہ ہمارے ہاں ایک بندے نے اب بیٹی کی ولدیت تبدیل کر رہی ہے، یہ بات ٹھیک ہے یا کس حد تک ٹھیک ہے؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ ہمارے ہاں ایک بندے نے بیٹی کی ولدیت تبدیل کر لی ہے نوکری کی خاطر، جی جی کیا وہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک؟ نہیں، حرام ہے، ولدیت تبدیل کرنا تو بہت کبیرہ گناہ ہے۔ اپنی بیٹی کی ولدیت جو بدل کر کسی اور کی بیٹی لکھ دیا ہے، اس سے بڑا جرم کیا ہو سکتا؟ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، توبہ۔ چلے ٹھیک ہے۔ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بچہ اپنا باپ بدل دے تو کیسی حرام دگی کی بات ہے، ایسے ہی یہ ہے کہ اپنی اولاد کے بارے میں کہہ دینا کہ میری نہیں، یہ فلاں کی ہے، توبہ، اس سے تو ڈرنا چاہیے۔ مولانا صاحب باہر جانے کے لیے انہوں نے تبدیل کی ہے، جی باہر جانے کے لیے انہوں نے تبدیل کی، ہاں، یہ باہر جانے کے لیے یہ ہے کسی کام کے لیے، اسی طرح تو لوگ کرتے ہیں کہ حرام جو ہے نا حلال کر دو، لوگوں کی مجبوریاں، تو سارے دین کو بھائی سلام کہہ دیں، جو یہ چاٹا کرتے پھرے، دین بیچارے کو کیوں گھسیٹتے ہیں ساتھ
کہ وہ آپ کے حرام کاموں کے لیے جواز فراہم کرتا پھرے، دین پر عمل ہوتا تو کریں ورنہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. یہ نا مطالبہ کرے کہ دین جو ہے نا آپ کے پیچھے وہ بیچارہ گھومتا پھرے، ایسا مطالبہ قطعاً ناجائز ہے، دین کا حلیہ بگاڑنے والی بات. بہت شکریہ. جی مولانا قرآن والا سوال چاہتا قرآن والا سوال سن لینا کہ قیامت کی طرف دھیان گیا دوزخ کی دنیا میں جو اللہ تعالیٰ تکلیفیں دے اس کا کیا بنے گا، کیسی کیسی بیماریاں اور دوسرے کٹ رہے ہیں اور یہ زلزلے آ رہے ہیں، زمین میں لوگ دھنس رہے ہیں، تو بیویاں پڑ رہی ہیں، سارے واقعات آپ دیکھ رہے ہیں نا حادثات، تو پھر اللہ کی رحمت کہاں گئی ہے؟ تو یہ مصائب اور مشکلات جیسے یہاں آ رہی ہیں اور اس سے اللہ کی رحمت کا کچھ نہیں بگڑتا، ان میں بھی حکمت لازم ہے. اسی طرح قیامت کے دن مجرمین کو، بدماشوں کو سزا دینا یہ رحم کے خلاف نہیں ہے. اصل میں لوگوں نے اپنی طرف سے اس بات گاڑ لی ہے کہ عدل اور انصاف جو ہے نا یہ رحم کے خلاف، عدل کیا جائے نا، سزا دی جائے تو یہ رحمت سے ٹکراتی ہے. حالانکہ آپ لوگ سارے سن رہے سمجھ لیں کہ انصاف کرنا خود رحم کا تقاضا ہے. رحم تب ہوتا ہے جب آدمی پورا عدل کرے، مجرموں کو سزا دے، بے گناہ لوگ نے ان کی داد رسی کرے. اسی لیے قرآن مجید نے اس کو نتیجے کے طور پر بیان کیا ہے. پہلے بیان کیا رحمان الرحیم، پھر مالک یوم الدین. مالک یوم الدین ہونا نتیجہ ہے رحمان رحیم ہونے کا. رحمان رحیم نہ ہوتا تو دنیا میں یہ اندھیر نگری چوپٹ راج رہتا، ظلم کر کے بھی لوگ مٹی میں مل جاتے، مظلوم روتے رہ جاتے، کوئی سنتا فریاد نہ. یہ اللہ ہوتا، رحمان اور رحیم ہوتا. تو یہ جو ہے نا کہ بے ایمانوں کو کھلی چھٹی دے دو، یہ نہ انصاف ہے نہ رحم، انتہا درجے کا ظلم ہے. نکوئی با بدا کردن چنانس کے بد کردن بجائے نیک مردن. بروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ اتنا ہی گناہ ہے جتنا نیکوں کے ساتھ برا سلوک. نیکوں کے ساتھ برائی گناہ ہے، بروں کے ساتھ اچھائی گناہ. وہ تو سانپ بن جائیں گے، بچھو لوگوں کو تنگ کریں گے. دوسری جگہ آپ دیکھ رہے کتبا ربکم علی نفسہ الرحمہ لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب. کس طرح جوڑا کہ چونکہ اس نے اپنے ذمہ فرض کر لیا کہ میں رحمت کروں گا، اسی لیے تو وہ ایک دن لازماً تمہیں اکٹھا کرے گا اور حساب لے گا. تو حساب کتاب اور جزا و سزا رحم ہے. یہ اگر چھٹی دے دی جائے کہ ڈاکو اور چوروں کو کچھ نہ کرو، جج کہہ رہا رحم کرو، اس کو کیوں یار سزائے موت دینی، تو آپ دیکھ رہے ہیں پھر تو دنیا میں حال ہوگا. تو جیسے یہ ہے نا اندھیر نگری ہوگی، اللہ کے بارے میں یہ جھوٹا خیال جس نے سارا دین تباہ کہ رحیم ہونے کا مطلب کسی کو کچھ نہ کہ، توبہ توبہ تو بالکل غلط. عدل اور انصاف رحم کا لازمی جز ہے. جو حاکم انصاف نہیں کرتا، ظالموں کو سزائیں نہیں دیتا، وہ رحیم نہیں ہوتا، وہ تو بے ایمان ہے کہ خلق خدا مر رہی ہے. یہی بات ہے کہ سانپوں کو چلیوں سے دودھ پلانا انسانوں کے ساتھ ظلم ہے. اسی طرح اللہ بدماشوں کو چھٹی دے دے اور سزا نہ دے، یہ کوئی نہیں، نہ عدل ہے نہ رحم. تو رحمان رحیم ہونا جیسے دنیا میں تکلیفوں اور مصیبتوں کو نہیں روکتا، رحمان رحیم تو اب بھی ہے. کتنی مصیبتیں آ رہی ہیں، لاکھوں انسان یکدم مر جاتے ہیں زلزلے سے اور بجلیوں سے، تو رحم تباہ ہو جاتا. جی مولانا اس کے ساتھ ملتا ہے ایک سوال قرآن مجید کے بارے میں ہی ہے. قرآن مجید کا ترجمہ سیکھنے کے لیے 14 علوم کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ بالکل افسانہ، من گھڑت بات لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑی ہوئی. نہ 14 علم کو بتاتا کون سے اور کیا ضرورت ہے. جن لوگوں کے سامنے قرآن مجید اترا تھا وہ تو امیین تھے، بالکل ان پڑھ تھے، عربی جانتے تھے صرف، اور کچھ نہیں انہیں آتا تھا، نہ کوئی انہوں نے علم پڑھے ہوئے تھے. بالکل قرآن پاک کو صاف صاف سمجھا، اور جیسا وہ سمجھتے تھے 14 علموں والے نہیں سمجھ سکے. یہ 14 علم جو تھے نا اپنی طرف ان کو کھینچ لے گئے. کسی نے فارسی رنگ چڑھا دیا قرآن پر، کسی نے منطقی چڑھا دیا، کسی نے فقہی چڑھا دیا. قرآن بیچارہ نیچے ہی چھپ گیا، ان کے علم ہی اوپر اس کے نہ چھا گئے. تو ان علموں سے نجات پانی چاہیے، سیدھی سادھی عربی زبان آنی چاہیے، آدمی اس کو سامنے رکھے. انشاءاللہ قرآن بلسان عربی نے ہوئی واضح عربی زبان میں، سیدھی سادھی میں، غیر عجیب ہے جو اس میں کوئی ایج پیج کی باتیں نہیں، صرف سمجھنا نہیں لوگ چاہتے. جو